ڈائیورس ایک بہت بڑا ایشو ہے. بہت زیادہ ڈائیورسز ہو رہی ہیں. دیکھ کے سن کے بہرحال آج کل دل تھوڑا جلتا ہے کہ اتنی زیادہ ڈائیورسز. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اب یہ جو ڈائیورسز ہو رہی ہیں اور بچے بھی ہیں، جب یہ سنگل پیرنٹس کے بچے کل کو بڑے ہوں گے تو کس طرح کی جنریشن ہم پیدا کر رہے ہیں؟ کیا ہوگا؟ کیسے ایموشنل گیپس ہوں گے؟ کیسے ٹراماز ہوں گے؟ کبھی کبھی سوچ کے تھوڑا شوق ہوتا ہے کہ جب ہم بچے تھے تو اتنی زیادہ ڈائیورسز نہیں تھی، اب بہت زیادہ ہے. کیا ہوگا؟ لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ ہو کیوں رہی ہیں یہ چیزیں؟ بہرحال ہونا تو نہیں چاہیے ایسے. شادی ایک اتنا اچھا ایک رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک اتنی خوبصورت نعمت ہے. شادی ہو گئی، اچھی مومنٹس آپ کے ہوئے، بچے ہوئے. ویسے سوچنے کی بات ہے، کیا اتنا ٹائم گزارنے کے بعد، اتنی اچھی میموریز بنانے کے بعد، اتنے اچھے لمحات گزارنے کے بعد، بچوں کے بعد، کیا ایسا ہونا چاہیے؟ ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن بہرحال اب ہو گیا تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ ڈیورس کے بعد کیا کیا جائے؟ اس پہ ابھی آتے ہیں. لیکن پہلے اگر بات کریں کہ ڈیورسز ہوتی کیوں ہیں، مسئلہ کیا ہے کہ شادی کی آپ نے، چاہے پیرنٹس نے اپنی مرضی سے کر دی یا آپ نے لو میرج کر لی، آپ کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں تھا، بہرحال ان آئدر کیس ڈیورسز ہو گئی. پہلے بہت پیار محبت تھا آپ میں، جیسے ہی آپ کی شادی ہوئی، جیسے ہی آپ گھر کے دروازے سے انٹر ہوئیں، کھڑکی سے پیار باہر چلا گیا، ایک دوسرے کو ٹیک فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیا. اچھی چیزیں نہیں ہیں. کیوں ڈائیورسز ہو رہی ہیں؟ شادی سے پہلے ہمارے اور ٹیمپرامنٹ ہوتے ہیں، لڑکی بھی آزاد، لڑکا بھی آزاد. پیرنٹس نے اپنی مرضی سے کر دی، پاسبلی کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں ایک دوسرے کے ساتھ بن سکی، مزاج میں نہیں کچھ ٹیمپرامنٹ نہیں کچھ ٹھیک طرح سے ہو سکا. کیا ہوا؟ چھوٹی لڑائیاں ہو گئی، چھوٹی لڑائیاں ہوتے ہوتے ڈائیورس ہو گئی. نہیں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کیا. چلے، لیکن اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ کم آن، لو میرج کی، آپ نے بندی کو اپنے لیے چوز کیا، پھر بھی ڈائیورس ہو گئی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج کل اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو لو میرجز میں زیادہ ڈائیورس ہو رہی ہیں. ارینج میرج میں تو پھر بہرحال ہم کچھ نہ کچھ چیزیں ہینڈل کر لیتے ہیں. لو میرج میں بھی ڈائیورسز ہو رہی ہیں، ارینج میں تو ہو ہی رہی ہیں. بہرحال ڈائیورس تو ڈائیورس ہے، ارینج میرج میں ہو یا لو میرج میں ہو، ایک دوسرے کو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. یہ نہیں انڈرسٹینڈ کرتے کہ پہلے ہم کچھ اور تھے، اب ہم ہسبینڈ وائف ہیں. دونوں کو اپنے مزاج کو، اپنے ٹیمپرامنٹ کو چینج کرنا ہے، ایک کو ایگزسٹ کرنا ہے، تب ہی چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. اگر آپ کی ڈائیورس نہیں ہوئی ابھی اور اگر آپ کے جھگڑے ہو رہے ہیں اور آپ ڈائیورس کا سوچ رہے ہیں، ٹیک اٹ فرام می بینگ اے سائیکالوجسٹ، ڈونٹ ڈو دیٹ. ابھی تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ ڈائیورس لے لیں گے اور بالکل آپ کی زندگی ٹھیک ٹھاک گزر جائے گی. آنے والے جو معاملات ہیں وہ آپ سے ہینڈل نہیں ہوں گے. ٹیک اٹ فرام می. بہت سارے لوگ میرے ایکسپیرینس میں ایسے آتے ہیں، کلینک پہ آتے ہیں اور بھی کنسلٹ کرتے ہیں، ڈائیورس کے بعد مسئلے اس سے بہت زیادہ ہو جائیں گے. تو اگر آپ سوچ رہے ہیں ڈائیورس کا تو نہ سوچیں، اس کو کچھ اور طرح سے مینیج کریں. لیکن بہرحال میں ڈائیورس کے بالکل اگینسٹ بھی نہیں ہوں. کچھ بعض اوقات معاملے ایسے بن جاتے ہیں کہ ایک شادی میں رہنا آپ کے مینٹل ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہوتا. اس میں بہرحال ڈائیورس ایک اچھی آپشن ہوتی ہے. ہمیں اسلام بھی اجازت دیتا ہے ڈائیورس کی، اور اس کے علاوہ حق ہے آپ کا ڈائیورس لینا. تو اب اس چیز پہ بھی کوئی اوور فوکس نہیں کرنا چاہیے کہ ڈائیورس ایک اسٹگما. اگر بہت ہی آپ کا مشکل ہے گزارا تو بہرحال ڈائیورس ایک اچھی آپشن تو ہے، لے لینی چاہیے. لیکن اصل میں نا اس میں ایک چیز کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ڈائیورس کے بعد پھر آپ اپنے آپ کو ذرا کمپوزڈ رکھیں، اپنے آپ کو ایکسپوئر سے تھوڑا سا بچائیں. ڈائیورس کو ہینڈل کرتے کرتے کہیں آپ بہت کہیں اور طرف نہ نکل جائیں. اس سے آبویسلی پھر ہمیں مسئلے اور طرح کے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اینی ویز ڈائیورس اگر نہیں ہوئی اور کچھ مسئلے ہیں تو کیسے جائے ڈائیورس کو؟ اگر آپ ابھی تک آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی، آپ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہیں یا آپ اپنے بڑے بزرگ ہیں جو کہ اپنے بچوں کے لیے رشتے دیکھ رہے ہیں، تو فار گاڈ سیک اپنا نا قبلہ درست کریں، اپنی ڈائریکشن درست کریں. یہ جو نوجوان آج کل کیا کر رہے ہیں کہ جی جب ہم کوئی 15 سال کے ہیں یا 20 سال کے ہیں
تب ہماری جو چیزیں جو ڈائنامکس ہیں اٹریکشن کی وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. بہت خوبصورت لڑکا ہے, بہت خوبصورت لڑکی ہے, بڑے بڑے ڈائلاگ مار لیے, شادی کے بعد جہاں پہ رکھو گے رہ لوں گی, ایک روٹی ہوگی تو آدھی روٹی ہم کھائیں گے, آدھی اس کو دیں گے, وغیرہ وغیرہ, جو فلموں ڈراموں سے ہمیں یہ رومانٹک لفظ سکھایا جاتا ہے. اینڈ بائی دا وے یہ فلمیں ڈرامے جو ہے نا, یہ ڈیورس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. ایک رومانٹک لو ہے, ایک ریلیشن شپ ہے, جس پہ میں ضرور کسی دن بات کروں گا کہ یہ رومانٹک لو ہوتا کیا ہے. پیرنٹس یا بڑے ہمارے بچوں کو یہ سکھاتے نہیں ہیں, بتاتے نہیں ہیں کہ یہ ایموشنز کیا ہوتے ہیں. فلموں ڈراموں سے سیکھا. ہر ایک لڑکی جو ہے آج کل جولیٹ بنی ہوئی ہے, ہر ایک لڑکا جو آج کل رومیو بنا ہوا ہے. جیسے فلموں نے سکھایا, جیسے ڈراموں نے سکھایا, ہم نے وہی کانسیپٹ بنا کے ینگ تھے, لو کر لیا. اس کے بعد شادی کے بعد پتا چلا کہ وہ بس مووی کا اینڈ ہو گیا, اور مووی میں ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے, شادیوں میں ریئل لائف میں اتنی ہیپی اینڈنگ نہیں ہوتی. اگر آپ لوگ ابھی ینگ ہیں اور آپ کا گزارا ہی نہیں ہے, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے کہ چھوڑ دیں, یہ نہ کریں, وہ نہ کریں. آئی انڈرسٹینڈ یور فیلنگس کہ پیار ہوتا ہے تو ہوتا ہے یا ہوتا ہی نہیں, یہ تو ایسا ہے کہ ہوتا ہے تو ہوتا ہے یا ہوتا ہی نہیں, اس کے بدلے تو کسی شے کا اثر ہوتا ہی نہیں. آئی انڈرسٹینڈ یور فیلنگس, آئی انڈرسٹینڈ یور مائنڈ سیٹ. لیکن ایک چیز آپ سمجھیں کہ اگر آپ ابھی ینگ ہیں تو یہ آپ کی آج کی فیلنگس ہیں. آپ نے کسی کو لائک کیا آج کی فیلنگس پہ, لیٹس سے آپ 20 سال کے ہیں, آپ لڑکے ہیں یا لڑکی ہے, آپ نے آج کے فیز میں لائک کیا. جب اسی شخص نے آپ کا ہسبینڈ بن جانا ہے یا آپ کی وائف بن جانا ہے تو اپنے آپ کو فورس ہی کریں جب آپ 35 سال کے ہوں گے یا جب آپ 40 ایئرس کے ہوں گے, تب آپ اپنے پارٹنر سے ایک دوسری چیزیں ایکسپیکٹ کریں گے. ابھی تو یہ ہے کہ آپ کو فلاورلی ورڈ آپ کے پارٹنر بتائے, آپ سے پیار محبت کا اظہار کرے, لیکن تب آپ کو ویسا پارٹنر چاہیے جو کہ ایک اچھا فادر ہو, ایک اچھی مدر ہو, کیئرنگ ہو, انڈرسٹینڈ کرنے والا یا والی ہو, میچور ہو, چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے والا یا کرنے والی ہو. تو جب ہم ڈائیورسز اس لیے بھی زیادہ ہو رہی ہیں کہ جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہم کسی اور چیزوں کی بیس پہ اٹیچمنٹ کرتے ہیں, شادیاں کرتے ہیں, لیکن جب آپ 10 سال لائف میں آگے جاتے ہیں تو اس وقت پارٹنر میں کوئی اور کوالٹیز چاہیے ہوتی ہیں ایک اچھے پارٹنر میں. ایک تو اس وجہ سے ڈائیورسز ہو جاتی ہیں. تو آنے والے ٹائم کو فورس ہی کریں. اب اگر آپ پیرنٹ ہیں, عام طور پہ یہ بھی ایک بڑا مسکنسیپشن ہے, میں اکثر ٹی وی چینلز پہ انٹرویوز میں جاتا ہوں تو وہاں پہ بھی اکثر مجھ سے کوسچن کیے جاتے ہیں کہ جو پیرنٹس کو کیسے کیا سوچ کے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی چاہیے کہ یہ ڈیورس وغیرہ کی چیزوں سے ہم بچ سکیں. دیکھیں عام طور پہ کچھ تو ہم بیس کر رہے ہیں جس ذات برادریوں میں ہیں کہ جی اگر فلاں ذات کا ہوگا فلاں ہوگا تو پھر ہم کریں گے. ایکچولی اپنی ڈائریکشن ٹھیک کریں, اپنے بچوں کے لیے کوئی ایسا پارٹنر چوز کریں جو رسپانسیبل ہو, چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے, کیونکہ شادی میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہے, وہ میچورٹی ہے, وہ ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے. ریلیشن شپ میں اگر میں ہی میں ہوں یا آپ ہی آپ ہیں تو پھر یہ ریلیشن شپ نہیں چلتا. ہمیں اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ کے لیے تھوڑا سا سیلف لیس ہو کے چلنا پڑتا ہے. چمن میں امتزاج رنگ و بو سے ہے, اگر تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو, ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں. ایسے ریلیشن شپ نہیں چلتے, پھر ڈائیورسز وغیرہ ہوتی ہیں. اور اگر ارینج میرج میں بھی ڈائیورسز اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ ہم نے پہلے ڈائریکشن نہیں تھی ٹھیک, پیرنٹس سے بھی عام طور پہ غلطیاں ہو جاتی ہیں. تھرڈ بڑی وجہ جو بھی میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کی, ٹیمپرامنٹ. دیکھیں جیسے ہماری شکلیں ایک جیسی نہیں ہو سکتی, ہماری پرسنالٹیز بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی. اب ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی فلاں بندے کی پرسنالٹی بھی میرے جیسی ہونی چاہیے, وچ از پریکٹیکلی امپاسبل. جیسے فیسز نہیں ہو سکتے. تو یہ ڈفرنس جو ہے یہ ریلیشن شپ میں بہت اچھی چیز ہے. اپنے ٹیمپرامنٹ کو کہیں نہ کہیں کنورج کریں, اپنے پارٹنر کے ساتھ بیٹھیں اور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کریں, اس کی بجائے کہ ڈیورس ہی ہو جائے. اور اگین میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈائیورس کے بعد والے معاملات اتنے آسان نہیں ہوتے. اگر آپ کی ڈائیورس نہیں ہوئی تو کوشش کریں نہ ہو, لیکن اگر ہو بھی گئی ہے تو اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب آپ اپنی لائف میں موو آن کریں, اپنے آپ کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں لگائیں, ایکسپوئر سے بچیں, کیونکہ یہ ایک بڑا ایک ایسا کریٹیکل ٹائم ہوتا ہے کہ ہم مختلف قسم کے راستوں میں نکل جاتے ہیں جن سے پھر بعض اوقات واپس آنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ کی ڈائیورس ہوئی ہے تو فرسٹ آف آل آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو ایکسپوئر سے بچائیں, اپنے آپ کو کچھ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں, اور اپنے آپ کو جو بھی دکھ ہے غم ہے یہ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا فیل کر لیں. فوری ریئیکٹ کرنے کی, امپلسو ہونے کی
کوئی ضرورت نہیں ہے. آبویسلی اگر آپ کی ڈیورس ہوئی ہے، انسانوں کی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی خیر بہت بری بات بھی نہیں ہے، تو اس کو آپ ذرا پازیٹیولی پروسیس کر لیں، تھوڑا سا رو دو بھی لیں تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کے فیملی ڈیورس کی نوبت آ گئی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس چیز کو آپ اچھی طرح سے ہینڈل کر سکیں، تو آپ کپل کاؤنسلنگ کے لیے یا ڈیورس کے بعد جو آپ کو ٹراما ہے اس کے لیے آپ مائنڈ ویو کے پلیٹ فارم سے مجھ سے اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں، تاکہ جس بھی طرح کے آپ ٹراماز میں چل رہے ہیں ان سے آپ کو نکالا جا سکے. اگر ڈیورس کا سوچ رہے ہیں تو اس پہ آپ کی ہیلپ کی جا سکے. اور خاص طور پہ اگر آپ ینگ لڑکے لڑکی ہیں اور آپ کچھ لو وینچر کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کچھ لو میرج وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اٹ از گڈ کہ آپ ایک دفعہ کنسلٹ کر لیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. تھینک یو ویری مچ.